بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ انسان کو دنیا میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، خواہ وہ خیر کا ہو یا انسان کے حق میں برے حالات ہوں، دونوں اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور دونوں حالات کے وقت اللہ کی جانب متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا سامنا اچھے حالات سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر انسان کو سنگین حالات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ جل جلالہ کی جانب متوجہ ہو کر عافیت کی دعا مانگنی پڑتی ہے۔ گویا ہر حال میں انسان کو اللہ جل جلالہ ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ آج کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تفسیر ہے قرآن کریم کی اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، کہ اگر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اس آزمائش میں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اب آج کل جیسے تیز بارشیں اور تیز ہواؤں کا سامنا ہے مجھے اور آپ کو، تو ان حالات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھنا ہوگا کہ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے لیے رہنمائی کیا ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلا کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے اس ہوا کے خیر کی دعا کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ ہمیں ملے، اور یہ ہمارے حق میں جو خیر لے کر آئی ہے اس میں سے ہمیں حصہ ملے، اور اس ہوا کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ہمارے حق میں یہ شر جو لے کر آ رہی ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک روایت ہے کہ جب دور نبوی میں آسمان متغیر ہوا کرتا، یعنی آسمان پر اگر بادل ہوتے گرج اور چمک کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ مبارک متغیر ہو جایا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہوتے اور حالت اضطراب میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، اور جب خیر و عافیت کے ساتھ بارش برسنے لگ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اضطراب کی وہ کیفیت دور ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے اس طرز عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ یہ قوم عاد کے بارے میں ہے کہ ان کی طرف جب بادل متوجہ ہوا تو وہ خوش ہونے لگے اس کو دیکھ کر کہ یہ بادل ہے اور ہمارے اوپر بارش برسے گی، حالانکہ در حقیقت وہ ان کے لیے عذاب تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل کو دیکھتے گرج چمک کے ساتھ تو قوم عاد کی صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے، اور جب خیر و عافیت کے ساتھ بارش برسنے لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اضطراب کی وہ کیفیت دور ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔